بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نجرانی وفد کے ایک رکن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تم انہیں بندہ کیوں کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر سرائی پر سکوت اختیار فرمایا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورۃ مائدہ کی آیت 72-73 نازل فرمائی، لیکن پھر بھی وہ بحث کرنے لگے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تاکہ ہم اپنی قوم کے پاس واپس جا کر آپ کی رائے سے انہیں آگاہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سوال کے جواب کے لیے آج کا دن میرے پاس قیام کرو، تاکہ میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں۔ جب دوسرا دن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ آل عمران کی 59 اور 60۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ بنایا اسے مٹی سے، پھر فرمایا اسے ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ اے سننے والے، یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ انسان ہے، تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے، بس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں سے۔ لیکن ناظرین، اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ان عقل کے اندھوں کو مباہلہ کا چیلنج دے۔ چنانچہ یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، سورۃ آل عمران 61۔ پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آگے آپ کے پاس یقینی علم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ اس آیت کے نزول کے بعد رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر اتنی وضاحتوں کے باوجود تم باطل پر اڑے رہو تو آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ دونوں فریق میدان میں نکل کر بڑی عاجزی سے بارگاہ الہی میں دعا مانگیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی مہلت دیجیے۔ حضور نے مہلت عطا فرمائی۔ وہ خلوت میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب کوئی قوم اللہ کے رسول سے مباہلہ کرتی ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی ایک فرد باقی نہیں رہتا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ بے جا ضد ترک کرو اور ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم اپنے مذہب کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو پھر ان سے صلح کر لو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔ دوسرے روز صبح سویرے خداوند ذوالجلال کے نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کے ہمراہ حسنین کریمین، ان کے والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت اسد اللہ الغالب، علی بن ابی طالب رضوان اللہ اجمعین جیسی برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ ان کے نورانی اور پرجلال چہروں کو دیکھ کر ان کا لاڈ پادری چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ میری رائے ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس روز میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو اسی وقت ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، نیز ان کی ساری وادی کو مائے اس کے جملہ مکینوں کے سوائے ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ آخر کار انہوں نے مصالحت درخواست پیش کی، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی۔ اہل نجران نے بطور جزیہ 1000 جوڑے پوشاک ماہ سفر میں اور 1000 جوڑے پوشاک ماہ رجب میں مائے کچھ مقدار چاندی ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھ کر انہیں دے دیا۔ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔